بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 6 اس کی مشق کی تھی۔ آج سبق نمبر 7 اسٹارٹ کریں گے اور یہ نیا سبق ہے اور نئے رولز یہاں پر، نئے قواعد جو ہے یہاں پر بتائے جائیں گے۔ جیسے سبق کا نام ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ قرآن میں بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حروف مدہ کتنے ہیں، کون کون سے، اور ان کو کس طرح ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی تقریباً لائنز میں حروف مدہ، اور یہاں تک کہ ایک لائن میں 2 3 4 حروف مدہ بھی آ رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی۔ تو آپ کو اگر پتہ ہوگا حروف مدہ کو کیسے پڑھنا ہے تو آپ اس کو اچھے سے پڑھ سکیں گے۔ اگر نہیں پتہ ہوگا تو آپ اس کو اسکپ کر کے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور پھر وہ پڑھنا آپ کا درست نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی لائن جو انہوں نے رولز کی بتائی ہے، اس علامت کو ہے وہ جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی حرف اگر ساکن ہوگا تو وہ الگ سے نہیں پڑھ سکتے آپ اس کو، وہ کسی نہ کسی لفظ سے جوائن ضرور ہوتا ہے، ملتا ضرور ہے۔ تو ساکن حرف اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے اگر وہ متحرک حرف ہو تو۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ حروف مدہ یہ یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، جیسے با، الف زبر با۔ اس کے بعد واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، جیسے با، واو پیش، بو۔ اسی طرح یا ساکن سب سے آخری مدہ ہی ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، جیسے با، یا، زیر، بی۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، یعنی تھوڑا سا آپ اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر بتایا، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ یہ حروف مدہ ہیں، گرین کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے لیٹرز الف واو یا۔ تو جتنے بھی گرین کا پورا لیسن یہ حروف مدہ کا ہے، ان کو اسپیلنگ کے ساتھ بھی پڑھنا ہے اور وداؤٹ اسپیل یعنی ہجے کے ساتھ بھی پڑھنا ہے ان کو، اور رواں میں بھی پڑھنا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کر بتاتا ہوں، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ بالکل اسی طرح پڑھنا ہے، بس لیٹر چینج ہوگا، الف واو یا سب کے ساتھ آئے گا۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی۔ جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی۔ حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی۔ خو الف زبر خو، یہ بلو کلر ہے، حروف مستعلیہ فل ماؤتھ لیٹر، ان کو موٹا کر کے پڑھنا ہے آپ نے۔ خو الف زبر خو، خو واو پیش خو، خو یا زیر خی، خو خو خی۔ اب یہاں تک میں نے 3 لائنز آپ کو اسٹارٹنگ کی، شروع کی 3 لائن اسپیلنگ اور وداؤٹ اسپیل یعنی ہجے رواں دونوں طرح پڑھ کر بتایا۔ اب ہم لائن نمبر 4 جہاں سے دال اسٹارٹ ہو رہا ہے، یہ وداؤٹ اسپیل میں 3 لائن آخری کی پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پریکٹس کرنے میں آسانی ہو۔ تو آپ نے اسپیلنگ بھی کرنی ہے، وداؤٹ اسپیل بھی پڑھنا ہے، روا میں بھی پڑھنا ہے اور ہجے میں بھی پڑھنا ہے تاکہ اچھے سے آپ اس لیسن کو پڑھ سکیں۔ دا، دو، دی، را، زو، زی، را، رو، ری، زا، زو، زی، سا، سو، سی، شا، شو، سی۔ بالکل اسی طرح پڑھنا ہے، بہت ایزی ہے۔ آپ اسپیلنگ اور وداؤٹ اسپیل دونوں طرح پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے یاد ہو جائے گا، اور یہ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے حروف مدہ، کیونکہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں۔ ہر قرآن پاک کی تقریباً لائنز میں مدہ لیٹرز آ رہے ہوتے ہیں، کچھ لائنز ہوتی ہیں جن میں نہیں بھی آ رہے ہوتے، لیکن تقریباً لائن میں ایک لائن میں کبھی کبھی زیادہ حروف مدہ بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو جو ہے وہ اچھے سے یاد کرنا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، اور ان کو جو ہے وہ کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، یعنی ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔
اور اگر آپ کو رولز پتہ ہوں گے قواعد تو آپ کھینچ کے پڑھیں گے، اور اگر آپ کو قواعد نہیں پتہ تو آپ جلدی سے پڑھ جائیں گے اور آپ کو یہ پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹس کر کے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، اور امید ہے کہ سمجھ آیا ہوگا۔